اشتہارات سے ہونے والی کمائی، دو طرح کے اشتہارات ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جیسے نیوز پیپرز والے، ٹی وی والے یا میڈیا والے اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے اشتہارات لگاتے ہیں، تو وہ اشتہارات پھر ان اشیاء پر یا ان چیزوں پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں جو حلال ہیں، اور ان چیزوں پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں جو حرام ہیں۔ مثال کے طور پر حرام اشیاء میں ایسی چیزیں جیسے شراب کی فروخت ہے، یا شراب کے بارے میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، سور کے گوشت کے بارے میں اٹریکٹ کرنا ہے، یا خواتین کی بے حرمتی، یا اس طرح کی چیز جس میں خواتین کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، جو کہ صریحاً حرام کے ذیل میں آتا ہے۔ تو ایسے اشتہارات جن میں حرام کی نمائش اور حرام سے اپنے بزنس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا مقصود ہو، ایسے اشتہارات کی آمدن بھی ایسی مصنوعات کی بنیاد پر اور ایسے اشتہارات کی بنیاد پر وہ حرام ہے۔ اور اگر وہ حلال اشیاء کا اشتہار ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب پھر آگے ایک اور اس میں تقسیم آتی ہے، وہ تقسیم یہ ہے کہ اگر اشتہارات آپ خود نہیں لگاتے بلکہ کوئی کمپنی لگاتی ہے، جیسے کوئی یوٹیوبنگ کر رہا ہے، کوئی فیس بک کر رہا ہے، کوئی انسٹا کر رہا ہے، ٹک ٹاک یا جو بھی پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل میڈیا میں، وہ اپنی اچھی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کمپنی اس پر اشتہار لگاتی ہے۔ تو اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں، پاسبلٹیز ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود کسی چیز کا انتخاب کریں، جی میرے ویڈیو پر اس طرح کا اشتہار ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ گندا، مخرب اخلاق، بیہودہ اور فحش قسم کا اشتہار کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کی نیت کے اعتبار سے ہی آپ کو پھل بھی ملنا ہے۔ اور اگر آپ نے خود انتخاب نہ کیا بلکہ جو ویور ہوتا ہے جس کے پلیٹ فارم پہ یہ چیز پلے ہو رہی ہے، تو اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کمپیوٹر روبوٹس خود اشتہارات وہاں پر تقسیم کرتے ہیں اور اشتہارات لگاتے ہیں۔ اس کا جیسا ذوق ہوگا اس کو اشتہارات بھی اسی قسم کے دکھائے جائیں گے، لہٰذا آپ اس میں مبرہ ہیں۔ آپ نے اپنا مواد اپلوڈ کر دیا ہے، اب چونکہ یہ تھرڈ پارٹی ایک ذمہ دار ہے، آپ ڈائریکٹلی ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے ایسے اشتہارات کی آمدنی چونکہ حوالے کے ذریعے، تھرڈ پارٹی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، اس لیے اس میں حرمت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، بلکہ وہ جائز اور حلال شمار کی جائے گی۔ ویسے بھی حرام کے لیے دلائل قطعیہ، نصوص قطعیہ ہونی چاہیے، یہاں پر کوئی چونکہ ایسی نصوص موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کی حرمت کا فتویٰ کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔